کرتے ہیں کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل سے کیا مراد ہے؟ اصل میں دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو یہ تلقین بھی کی جاتی ہے، بچوں کو سکھایا بھی جاتا ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ بنیادی طور پر جب بھی کوئی ایمان لائے گا تو ظاہر ہے وہ ایک ہی دم تمام تر باتوں کے بارے میں تو نہیں جان جائے گا نا، اسے آہستہ آہستہ ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا اسے۔ اب ایمان مجمل اور مفصل یعنی توحید کا بنیادی تصور اور ایمان کے بنیادی تقاضے جب ان کا اقرار کر لے تو اب یہ ایمان مجمل ہو گیا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، رسولوں کی رسالت کا اور جو دیگر بنیادی باتیں ہیں وہ ان پر ایمان لے آیا۔ اس نے اب اللہ کی صفات کا بھی اسے علم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اب اسے یہ نہیں پتا کچھ کہ کون کون سے اسماء ہے، کون کون سی صفت ہے۔ اس نے کہا کہ ہے جیسا بھی، جتنے بھی اسماء ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، میں ان سب کو مانتا ہوں۔ اب یہ اجمالی طور پر اس نے اس کا اقرار کر لیا، پھر اسے تفصیل چاہیے ہوگی۔ اس نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، جبار ہے۔ اب یہ اس تفصیل کی طرف بڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں، تو یہ پہلے اسے اجمال ہوگا اور پھر اجمال سے تفصیل کی طرف ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ایمان مفصل اور مجمل جو دو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جگہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے نا، ایک شخص ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اسے ساری چیزیں میسر ہیں، ایمان کے بارے میں ساری معلومات اسے میسر ہے، اب اس کا ایمان اور طرح کا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جہاں وہ اس مقام پہ رہتا ہے کہ جہاں اس کو سارے ایمان کی جزیات اور اس کے سارے معلومات میسر نہیں آ سکتی، اب اس کے لیے اور طرح ہوگا۔ تو اصل میں ایسا شخص کہ جس کے پاس وہ دارالحرم میں رہتا ہے، وہاں اس کے علم کے اصول کے ذرائع نہیں ہیں، بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ اسے کوئی بتائے کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے کتنے تقاضے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بنیادی طور پر یہی کہے گا نا کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، میں نے اسلام کو اپنا دین قرار دے دیا اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، قرآن کو کتاب مانتا ہوں، یہ اجمال ہے۔ پھر اس کے بعد اسے کوئی بتانے والا بتائے گا کہ بھائی جب آپ نے یہ مان لیا تو اب آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، یہ بھی فرض ہے، آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، یہ بھی فرض ہے، آپ نے حج بھی کرنا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اب وہ اس کی تفصیل کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب اس نے یہ جان لیا کہ اللہ ایک ہے، اب اس کے جو ذات صفات میں اس کو منزہ جاننا، اس کو وحدہ لا شریک جاننا، یہ ساری چیزیں، اور یہ جو بنیادی طور پر یہ مستفاد احادیث سے ہے، حضور علیہ السلام کے اپنے فرامین سے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی اجمال سے تفصیل کی طرف گئے ہیں، اور اسی بات کی طرف آپ نے کہا ہے۔ اور جب ہم دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ جمیع احکام، اب اس احکام کی تفصیل تو اسے پتہ ہی نہیں، یہ اتنا اس نے کر لیا۔ جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اب وہ یہاں پر چلا جاتا ہے، کتابوں پر بھی ایمان لے کر آ گیا، رسولوں پر بھی ایمان لے کر آ گیا، وہ جناب موت پر بھی ایمان لے کے آ گیا، موت کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان لے کے آ گیا، قدر خیرہ و شرہ، اللہ کی اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لے کے آ گیا، یہ تفصیل ہے۔ تو یوں بندہ اجمال سے تفصیل کی طرف جاتا ہے، اور اس کے مختلف اعتبارات ہیں، وہ دارالاسلام میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بنیادی بندہ جب ایمان لے کر آتا ہے اسے پہلے بنیادی باتیں دی جائے، پھر وہ تفصیل کی طرف جائے گا، اور وہ شخص جو دارالحرم میں رہتا ہے تو وہ بھی اجمال کے بعد تفصیل کو طلب کرے گا، اور اسی بات کو اس بچوں کو شروع میں تلقین کی جاتی ہے کہ وہ سمجھے کہ ایمان کی بنیادی باتیں اور پھر اس کے بعد اس کے بنیادی احکام